بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ، والصلاة والسلام علی سید المرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس قرآن نمبر 544 ہے، اور آج سورۃ الانعام کی 2 آیتوں کی تلاوت اور تشریح کی جائے گی، آیت نمبر 4 اور 5۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما تأتیہم من آیت من آیات ربہم الا كانوا عنها معرضین، فقد كذبوا بالحق لما جاءهم فسوف يأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون، صدق اللہ العظیم۔ لفظی ترجمہ یوں ہے، وما تأتیہم، اور نہیں آتی ان کے پاس، من آیتن، کوئی آیت، من آیات ربہم، ان کے رب کی آیات سے، اللہ مگر کانو، وہ ہوتے ہیں، عنہا، اس سے، معرضین، اعراض کرنے والے۔ فقد کذبوا، پس تحقیق انہوں نے جھٹلایا، بالحق، حق کو، لما، جب، جاءہم، آیا ان کے پاس، فسوف، سو ان قریب، یاتیہم، آئیں گی ان کے پاس، انباء، خبریں، ما، اس چیز کی کہ کانو بہ یستہزئون، تھے وہ اس کے ساتھ استہزاء کرتے۔ ترجمہ یوں ہے، اور اللہ کی نشانیوں میں سے کوئی نشانی ان لوگوں کے پاس نہیں آتی مگر یہ اس سے منہ پھیر لیتے ہیں۔ جب ان کے پاس حق آیا تو اس کو بھی انہوں نے جھٹلا دیا، ان کو ان چیزوں کا جن سے یہ ہنسی کرتے ہیں ان قریب انجام معلوم ہو جائے گا۔ ان 2 آیتوں میں 3 باتیں بتلائی گئی ہیں۔ پہلی بات، جب ان کے رب کی نشانیوں میں سے کوئی نشانی ان کے پاس آتی ہے تو وہ اس سے اعراض کرتے ہیں۔ دوسری بات، بلا شبہ انہوں نے حق کو جھٹلایا جب ان کے پاس وہ حق آیا۔ تیسری بات، ان قریب آ جائیں گی ان کے پاس اس چیز کی خبریں جس کا وہ مذاق بنایا کرتے تھے۔ حاضرین و ناظرین، اللہ تعالیٰ کے احسانات میں سے ایک احسان یہ بھی ہے کہ وہ اپنے غافل بندوں کو متنبہ کرنے اور غفلت سے بیدار کرنے کی غرض سے اپنی قدرت کی نشانیاں ان کے پاس بھیجتا ہے۔ ایمان والے ان نشانیوں سے درس و عبرت حاصل کرتے ہیں اور سنبھل جاتے ہیں اور اپنے ایمان کی تجدید کر لیتے ہیں، اور جو کافر و مشرک ہوتے ہیں، جن کے دل و دماغ میں نافرمانی، سرکشی اور ضد کا نشہ چڑھا ہوا ہوتا ہے، اس نشانی کے آنے کے باوجود منہ پھیر لیتے ہیں اور حق بات کو جھٹلا دیتے ہیں۔ ایسے ہی محروم القسمت لوگوں کے بارے میں اس آیت میں بتلایا گیا، وَمَا تَأْتِيهِمْ مِنْ آیَةٍ مِنْ آیَاتِ رَبِّهِمْ إِلَّا كَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ، اور جب ان کے پاس ان کے رب کی نشانیوں میں سے کوئی نشانی آتی ہے تو وہ اس سے اعراض کرتے ہیں۔ ان بدقسمت لوگوں نے حق کو جھٹلایا جب حق ان کے پاس آیا۔ ایسے لوگوں کے بارے میں جو اللہ تعالیٰ کی آیتوں کا انکار کرتے اور جھٹلاتے ہیں، یہ انجام بتلایا گیا کہ وہ ہمیشہ کے لیے دوزخی بن جائیں گے۔ والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون، سورۃ البقرہ آیت نمبر 39۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 4 میں بھی اللہ تعالیٰ کی آیتوں کا انکار کرنے والوں کے لیے سخت عذاب کی وعید اس طرح سنائی گئی، ان الذین کفروا بآیات اللہ لہم عذاب شدید، بے شک جن لوگوں نے اللہ کی آیتوں کا انکار کیا ان کے لیے سخت عذاب ہے۔ کافروں نے حق بات کو جھٹلایا جبکہ حق ان کے پاس آیا، جبکہ آسمان کی جانب سے جو حق بات اتاری جاتی ہے اس حق کا حق یہ ہے کہ اس کو دل و جان سے قبول کر لیا جائے۔ جو اس حق بات کو قبول کر لیتے ہیں اور رب ذوالجلال کے محبوب و پسندیدہ بندے قرار پاتے ہیں، اور جس حق کا انکار کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی نگاہوں میں ان کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہوتی۔
اس حقیقت کو متعدد آیات میں مختلف طریقوں سے بیان کیا گیا ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 26 میں فرمایا گیا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ، جو لوگ ایمان لے آئے اور وہ اپنے رب کی جانب سے اس کو حق سمجھتے ہیں، حق کا حق یہ ہے کہ اس کو باطل کے ساتھ خلط ملط نہ کیا جائے اور اس حق کو ببانگ دہل بتلا دیا جائے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 42 میں رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور حق کو باطل کے ساتھ خلط ملط نہ کرو اور نہ حق کو چھپاؤ، تمہیں تو خود اس کا علم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں ان لوگوں کو وعید سنائی ہے جو حق بات کا مذاق اڑاتے ہیں کہ فَسَوْفَ يَأْتِيهِمْ أَنْبَاءُ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، عن قریب آ جائیں گے ان کے پاس اس چیز کی خبریں جس کا مذاق بنایا جا رہا ہے۔ رب ذوالجلال کا دستور ہے کہ جس کسی نے بھی آسمان سے اترے ہوئے حق کے ساتھ ہنسی مذاق کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو دنیا ہی میں اس کا برا انجام بتلا دیا۔ اس آیت سے سبق لیا جائے کہ جب حق بات ہمارے کانوں پر پڑے تو اس کو ہم بصر و چشم قبول کر لیں اور اس بات سے ڈریں کہ ہماری زبان سے توہین یا گستاخی کا کوئی جملہ نہ نکلے۔ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ڈیلی درس قرآن کو سبسکرائب کیجئے، اپنے تاثرات اور مشورے ارسال کیجئے اور متعلقین کے گروپ بنا کر انہیں روزانہ درس قرآن بھیجیں اور اجر ثواب پائیں۔